اس نے میرے سے کچھ نہیں مانگا زندگی میں، مجھے اس پہ فخر ہے. اس نے مجھے کہا پاپا مجھے یہ ہیلپ چاہیے، میرے لیے بہت امپورٹنٹ، میں اس کے لیے دنیا الٹا سکتا. تو ہم اس وقت بھی ان کے مقابلے میں کھڑے تھے. میں آج بھی کھڑوں، میں کون سا للیوں کا بال ہوں. یہ تو شکر کریں کہ یہ ٹرائبل ایریا میں نہیں رہتے، ورنہ ہم نے ان سے اس وقت رابطہ کے ساتھ برابر کر لیا ہونا تھا. کہ اگر آپ نے اپنے اس وعدے کی لاج رکھنی ہے تو نواز شریف کے پچھواڑے پہ لات ماریں، اسٹیبلشمنٹ کے پچھواڑے پہ لات ماریں. اور آج موقع ہے پاکستان کے عوام کو 75 سالہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے نکالنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشیل. ایک بار پھر ہم صنم جاوید کے فادر کے پاس موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ صنم جاوید کے جب پیپرز جمع ہوئے تو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوا اور کہاں کہاں سے وہ بھگوڑے بھاگ گئے جن کو صنم جاوید کا خوف کھائے جا رہا تھا. ہم بات کرتے ہیں سر سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور فیئر الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کو. السلام علیکم. زلیخا، جہاں تک آپ کا یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بالکل فیئر الیکشن نہیں ہونے جا رہے. پاکستان کی ہسٹری کی بدترین جو ہے دھاندلی نومینیشن پیپر فائل کرنے کے وقت کی گئی ہے. مجھے جب یہ ہدایات دی گئی صنم کی پارٹی کی طرف سے اور صنم کی طرف سے یہ اسے ایکسیپٹ کیا گیا کہ آپ مریم وہاں پہ PP150 میں پیپر داخل کروا رہی ہیں اور آپ ان کے پیپر وہاں داخل کروائیں گے. میں نے پیپرز داخل کروانے کا جو قانونی طریقہ کار تھا، کیونکہ صنم جو ہے وہ نظر بند بھی ہیں اور جوڈیشل کسٹڈی میں بھی ہے، اس کو فلفل کیا اور اس میں مجھے 6 دن لگ گئے. تو میں نے بڑی مشکل سے اس سے 5 نومینیشن فارم سائن کروائے تھے. جب میں نے وہ 3 فارم جو کہ 2 مخصوص نشستوں کے لیے تھے وہ سبمٹ کر دیے اور PP کا جو 150 کے فارم جمع کروا دیے، جو بھی اس میں ہیڈرز آئیں ہم نے اسے فیس کیا، لیگل بھی اور ایڈمنسٹریٹو بھی. اور کیونکہ ہم لوگ کافی ایکسپیرینسڈ ہیں اس معاملے میں نے وہ تمام ہیڈرز کو کراس کیا ایک تھکا دینے والے 6 یا 7 دن کی ایکسرسائز کے بعد. جب میں PP150 میں پیپر جمع کرا کے واپس آیا تو مجھے اسلام آباد سے پارٹی کے ترجمان جو کہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی طرف سے یہ میسج کنوے کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق مریم جو ہیں وہ 119 میں پیپر داخل کر رہی ہیں قومی اسمبلی میں. تو اب آپ کیونکہ وہ PP میں پیپر داخل ہونے کے بعد وہاں سے سلپ ہو گئی ہیں، تو اب اس کو آپ بھول جائیں، آپ 119 میں داخل کروائیں پیپر. میں نے کیونکہ اس ہدایت کے آنے کے بعد کہ جہاں جہاں سے بھی شریف فیملی پیپر جمع کرائے گی، وہاں سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم ہو، شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو، ان سب کے اگینسٹ صنم نے پیپر داخل کروانا ہے. تو جو فارم 32 ہوتا ہے جس کے تھرو آفیشلی پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے 3 MPA اور 6 MNA کی جو فیس تھی وہ پہلے ہی جمع کروا کے اس کے چلان لے لیے. جو متوقع حلقے تھے، جو بتائے گئے تھے کہ یہ حلقے ہو سکتے ہیں، ان میں وہ پیسے جمع کرا کے چلان لے لیے. جب مجھے ان کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی کہ آپ نے 119 میں پیپر جمع کرانے ہیں، تو میں نے کیونکہ میں نے آلریڈی چلان جمع کرایا ہوا تھا، نومینیشن فارم میں نے فل کیے ہوئے تھے، میں نے فوراً 119 میں بھی جمع کرا دیے. اس پہ ایک لمبی سٹوری ہے، وہ جو ایفرٹس کرنی پڑیں وہ بھی وہی سبھی کو جو PTI والوں کو کرنی پڑ رہی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مخالف کینڈیڈیٹ آپ کے نومینیز کو اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو ڈراتے دھمکاتے تھے. اب اسٹیٹ کی ایجنسیز یہ کام نون لیگ کے لیے کر رہی ہیں. وہ ہر آدمی کے گھر پہنچ جاتی ہیں، ان کو کہتی ہیں آپ نے نومینیشن نہیں کرنی، آپ نے نومینیشن فارم پہ تجویز کنندہ نہیں بننا، تائید کنندہ نہیں بننا. however میں نے وہ تمام جو ہڈلز تھی اس کو کراس کیا اور 119 میں پیپر جمع کرا دیے. پھر یہ رات کو رومر اڑا، میں سیٹسفائی ہو کے آ کے سو گیا کہ جو ہدایت مجھے دی گئی تھی وہ میں نے کر لی.
جب میں صبح اٹھا تو میں نے کوئی 50 کے قریب میسیج دیکھے کرنل اعجاز صاحب کے کہ امیڈیٹلی کال می. کیونکہ میں 10-12 دن سے بہت تھکا ہوا تھا، میں نے فوراً اٹھ کے ان کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کی اطلاعات کے مطابق 119 سے بھی مریم جو ہیں ایکویٹ کر گئیں اور 120 پہ چلی گئیں، تو آپ نے 120 پہ بھی فارم جمع کرانی. آئی ڈیسائیڈڈ، میں نے کہا جب میں نے اتنی اسٹرگل کی ہے، ایوری تھنگ از ریڈی، تو وائی ناٹ. جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ جی وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ جی پیپر داخل ہونے ہیں. میں وہاں سے واپس ہائی کورٹ آ گیا. لوگوں وہاں پہ پولیس نے بھی تھریٹ کیا، جو اس میں تجویز کنندہ تائید کنندان تھے ان کو ڈرایا گیا. میں امیڈیٹلی ہائی کورٹ آیا باقر نشوی صاحب کے پاس، اور جہاں پہ متوقع طور پہ کاغذ ہو سکتے تھے شریف فیملی کے، وہ اب جگہیں تھی 120، 123 اور 132. میں نے ان تینوں کا جو فارم جو میرے پاس کمپلیٹ تھے ان کی کاپیز لگا کے ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ میں ان جگہوں پہ پیپر جمع کروانا چاہتا ہوں، اور مجھے پولیس کی طرف سے اور جو الیکشن کمیشن آفس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے ہیڈلز کا سامنے ہائی کورٹ اس کے اوپر مجھے ان کو ڈائریکشن جاری کرے. جسٹس باقر نشوی صاحب نے اس کے اوپر انسٹرکشن جاری کی. ٹائم تھا وہ 4:30 بجے تک تھا پیپر نومینیشن کروانے کا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر 5:30 بجے تک بھی چلے جائیں گے تو آپ کے پیپر جمع کریں گے. اب ظاہر ہے کہ صنم کے جو پیپر جمع ہو سکتے ہیں اس کی جو اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے وہ ان کی والدہ کے پاس ہے. تو میں اور اس کی والدہ جب لاہور ہائی کورٹ سے باہر نکلے تو تقریباً 4:25 ہوئے تھے. تو کیونکہ پارٹی کی طرف سے فرسٹ انسٹرکشن یہ تھی کہ 120 میں پہلے جمع کرانے ہیں، تو وہ کافی دور تھا اس کا آر او آفس مناوا پولیس اسٹیشن کے ساتھ. ہم وہاں پہنچے. وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ جی آر او صاحب اٹھ کے، آپ ان کو اطلاع تو آ گئی تھی کہ آپ کے پیپر جمع ہونے ہیں مگر وہ چلی گئی ہیں. میں کہ جی وہ کیوں جا سکتی ہیں، یہ سپریم ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے، آپ کا الیکشن کمیشن لائن پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ایسا کر نہیں سکتی. ہوایور جو ان کا سبارڈینیٹ عملہ تھا وہ بڑا کوآپریٹو تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ نے کہا ہے ہم نے پیپر داخل کرنا ہے. میں کہ یار آپ میرا ٹائم، اس وقت میرا ایشو ٹائم ہے، تو آپ اپنی وہ جو آر او ہیں ان کو کال کریں. انہوں نے کہا جی، انہوں نے آر او کو کال کیا. آر او کہیں اس وقت کہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں کسی جگہ انسپیکشن میں ہوں یا جو بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو آنے میں ٹائم لگے گا. میں کہ جی آپ مجھے اس کو ہائی کورٹ کو کنفرم کریں، کیونکہ میرا لائر ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا جب باقر نشوی صاحب کی کورٹ میں، کہ آپ نے میرے پیپر ایکسیپٹ کر لیے ہیں پھر میں یہاں سے موو کروں گا. تو انہوں نے پھر مجھے ہائی کورٹ سے جو ہے ڈائریکشن آئی کہ جی ہمیں انہوں نے انفارم کر دیا ہے آپ کا 120 میں پیپر داخل ہو گئے ہیں، تو اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. پھر اس سارے عمل میں 5:17-18 ہو گئے تھے. میں اور میری مسز اپنی گاڑی میں، اور میرے جو وکیل اور جو باقی جو اس کے تائید کنندہ تجویز کنندہ اور باقی لوگ ہیں دوسری گاڑی میں آ رہے تھے. انہوں نے جو 123 یہاں سے شہباز شریف صاحب کے پیپر داخل ہونے تھے، وہ خیبر بلاک میں ایک تنگ سی گلی میں بہت پیچھے سے ایک دفتر بنایا تھا جس کو گوگل میپ بھی صحیح انڈیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا. ہوایور کیونکہ مجھے اس ایریے کا کچھ اندازہ تھا تو میں رش کر کے وہاں پہنچ گیا. عملہ موجود تھا، آر او بھی موجود تھا. تو میں نے آر او صاحب سے بتایا کہ جی ہاں، انہوں نے کہا جی ہمیں ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی مگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں. میں کہ یار آپ مجھے بتاؤ کہ 4:30 بجے مجھے یا تقریباً 4:25 میں مجھے یہ آرڈر ملا ہے، مجھے 3 فارم جمع کرانے کی میں نے پرمیشن لی ہے، 120، 123 اور 132. تو ظاہر ہے میں مناوا سے یہاں آیا ہوں، تو اور ٹریفک بھی بڑا ڈسٹرب تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 5 منٹ ہے. میں نے کہا جی میرا جو وکیل ہے، میرے جو نامینیز ہیں، اس کے جو تجویز کنندہ ہیں، تائید کنندہ ہیں، وہ آ رہے ہیں اور وہ کہیں راستے میں، ظاہر ہے میں رش کرتا ہوا آ گیا ہوں، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں.
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں. ہم بیٹھے تھے, وہ پیچھے سے غائب ہو گئے. 5 منٹ کے بعد جب میرا جو وکیل اور جو تحریر کنندہ تجویز کنندہ آ گئے, انہوں نے کہا, اسٹاف نے کہا جی سوری صاحب چلے گئے ہیں. میں نے کہا جی میں اس پہ ہر حالت میں جمع کروا لوں گا, صرف مجھے یہ بتاؤ کہ جی. انہوں نے کہا جی آپ جمع کیوں کروانا چاہتے ہیں, اس کے ہو گئے. میں نے کہا مجھے صرف یہ کنفرم کر دو کہ شہباز شریف ہے یہاں پر. نہیں جی وہ تو قصور بھاگ گیا. تو میں کیا پھر یا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں, اب خیر ہے. جب بھاگ گئے تو پھر ہم لوگوں کا یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے جو میسج دیا تھا صنم جاوید کے لیے, وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. وہ کیا میسج تھا اور وہ کس کے ذریعے بھجوایا تھا آپ کو؟ مجھے یہ جو سارا میسج بھجوایا گیا, میں ظاہری طور پہ ان کی تنظیم کے اسٹرکچر سے انفارم نہیں ہوں. ان کے کرنل اعجاز منہاج صاحب ہیں جو ان کے سینٹر میں کوئی افیئرز دیکھتے ہیں. پھر میں نے جب ان صاحب نے مجھے اپنا نام بتایا تو پھر میں نے وہ یہ جا کے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کنفرم کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ پیغام مجھے دیا گیا ہے, یہ صاحب مجھے انسٹرکشن دے رہے ہیں, تو میں کیا ان کو کمپلائن کروں. انہیں کہا جی ہاں وہ جو بھی کہیں آپ نے فوراً پورا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ میرے یاسمین راشد صاحبہ سے بڑی بہن والا تعلق ہے, بہت پرانا تعلق ہے. جب انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ جی وہ جو آپ کو بندہ میسج دے رہا ہے ہی از اے جینوئن ریپرزینٹیٹیو, تو پھر میں نے ان کی انسٹرکشن پہ عمل کیا. اور جو وہ مجھے کہتے رہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی شہباز شریف 123 سے بھاگ گیا ہے اور وہ قصور چلا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, میرے پاس کورٹ کے آرڈر موجود ہیں, میں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں قصور میں جمع کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمارا ٹاسک صرف یہ تھا کہ اس کو لاہور سے بھگانا ہے, وہ بھاگ گیا تو بس رہنے دو, بس ہو گیا ٹاسک. عمران خان صاحب نے کیا میسج دیا تھا جو صنم تک پہنچانے کا کہا تھا یا آپ تک پہنچانے کا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ صنم سے کہنا کہ مجھے تم پہ فخر ہے, تم میرے 10 ہے, میرے پہ بھاری ہے, میں نہیں ہوں, بیٹی ہو میری. واہ جی واہ. آپ اچھا سر, میری نا یہ میں اپنے گھر میں بھی ڈسکس کر رہی تھی, آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیا یہ بیٹی کے پیار میں جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرگل آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کے اندر کی اپنی مرضی ہے کہ ہاں میں نے اسٹرگل کرنی ہے اور میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا ہے؟ میری بیٹی پچھلے 7 مہینے 15-16 دن سے ڈیتھ سیل میں ہے. میرے لیے اس کی ایک لمحے کی قید پوری زندگی کی جدوجہد سے اہم ہے. اس نے میرے سے کچھ نہیں مانگا زندگی میں, مجھے اس پہ فخر ہے. اس نے مجھے کہا پاپا مجھے یہ ہیلپ چاہیے, میرے لیے بہت امپورٹنٹ, میں اس کے لیے دنیا الٹا سکتا ہوں. ایسے ہی ہے, آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں, آپ جس طرح ایفرٹ کر رہے ہیں, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ ہاں ایک باپ ایک بھائی پیچھے صنم کے کھڑا ہوا ہے. اور وہ میں آپ کا ابھی ایک سن رہی تھی کہ وہ کوئی للیوں کی جو ہے بچی نہیں ہے, وہ بھی ایک اچھے فیملی سے بلانگ کرتی ہے. جیسے ہمت والا اس کے فادر ہیں, اس کی مدر ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا فیملی ہے, ویسی ہمت والی وہ ہے اور وہ کھڑی ہوئی ہے. اور میں خود اس پہ فخر کرتی ہوں کہ بھائی ایسی بچیاں جو ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ساری ہیں اور ان کے پیچھے آپ جیسے والدین کھڑے ہوئے. مجھے اپنی بیٹیوں پہ فخر ہے, میرا پراؤڈ ہے وہ, میری اولاد. ہم نے بچپن سے ان کو یہ تربیت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے, اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کو مشکل سے نجات نہیں دے سکتا. صنم کے اوپر نہ صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ہاتھ ہے اس کے اوپر, اور وہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ اس کی ایک خواہش کے لیے میں پوری دنیا الٹا سکتا ہوں. ماشاءاللہ. اور لگ بھی رہا ہے کہ آپ دنیا الٹا سکتے ہیں, جیسے آپ نے مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہے یہ کہ میرے ساتھ کیا کیا اور کس کس جگہ پر کیسے کیسے بیہیو ہو رہے ہیں.
کہاں کہاں جو ہے آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, میں نے ویڈیو بھی ساری وہ جو سر نے مجھے بتایا, میں نے ساری ویڈیو میں آپ تک وہ پہنچایا کہ کیسے کیسے ان کو ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 8 سے 9 جگہ پر آپ کو ویٹ کا کہا گیا, ایک سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ ان کو جا کے جو ہے وہ مس گائڈ کیا گیا, لیکن پھر بھی جہاں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے وہاں پر کام ہو جاتے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, کیا مریم نواز صاحبہ کو آپ میسج دینا چاہیں گی کہ وہ ایک سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ بھاگ رہی ہیں, بیٹھ جائیں, اب تھک جائیں گی آپ. اب وہ آ گئی ہے اس میں بھاگ کے, اس سے پتا چل گیا تھا کہ وہ جہاں بھاگے گی پیچھے پیچھے صنم ہوگی. میں نے بھی 9 حلقوں کے پیپر سائن کروا کے رکھے ہوئے تھے, وہ جہاں جاتی میں وہاں پہنچ جاتا اس کے پیچھے پیچھے, کیونکہ یہ میری بیٹی کی خواہش تھی اور اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرتا. تو اب اللہ کا شکر ہے, میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ مریم تو اب بہت چھوٹی چیز ہے, بہت چھوٹی. میری خواہش تھی کہ آج ان کا جو سیسینین مافیا کا ہیڈ ہے نا, بگوڑا 50 روپے والا, وہ اس کے مقابلے پہ ہوتا. حسن نثار صاحب نے ایک بات کہی ہے اور وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر اس الیکشن کے فیئر ہونے کو آپ نے ناپنا ہوگا نا, تو وہ یہ ہوگا کہ صنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز کی ضمانت کا ضبط ہونا. اس کی عملی مثال میں نے یہ دیکھی کہ جب انتہائی کھپنے کے بعد جب کنفرم ہو گیا کہ 119 میں اب مریم اور صنم آمنے سامنے ہو گئے ہیں, تو میں اور میری مسز اس حلقے میں گئے. ہم نے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی تنظیم کے لوگ تھے ان کو انفارم کیا. وہ سارے بےچارے بہت ڈرے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ وہ صبح 10 بجے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے, اور ہم ساری فارمیلٹیز اور مشکلات کے بعد گزرنے کے بعد رات کو 11 بجے ان کے پاس پہنچے, اور وہ صبح 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک 13 گھنٹے ہمارا انتظار کرتے رہے. ان میں عورتیں اور مرد شامل تھے. جو مطالبہ کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے اب یہاں نہیں آنا, یہ الیکشن صنم کا نہیں ہے, یہ ہماری عزت کا الیکشن ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ایسے. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی آخری بات پوچھنی ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں پیپر جمع کروانے والوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, بدتمیزی جو ہو رہی ہے, ان کے ہاتھ سے پیپر چھین کے بھاگے جا رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی میری جان کو خطرہ ہے, میری مسز کی جان کو خطرہ ہے, مگر آپ کو میں یہ بتا دوں یہ خطرے میرے لیے میٹر نہیں کرتے ہیں. ہم نے اسے بہت مشکل وقت دیکھا ہوا ہے. ہم نے 92 میں جب اس وقت یہ جو 50 روپے والا بگوڑا ہے یہ وزیر اعظم ہوتا تھا, اور وہ جو بوٹ پالشیا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا تھا. پاکستان پنجاب کے جو تمام بدماش تھے نا, ان کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا, اور یہ بے نظیر کو بلیک میل کرنے کے لیے ہمیں تھریٹ کر رہے تھے. تو ہم اس وقت بھی ان کے مقابلے میں کھڑے تھے. میں آج بھی کھڑوں, میں کون سا للیوں کا بال ہوں. یہ تو شکر کریں کہ یہ ٹرائبل ایریا میں نہیں رہتے, ورنہ ہم نے ان سے اس وقت اب تک حساب برابر کر لیا ہونا تھا. اچھا پی ٹی آئی اور پی پی نے ان کو کہا ہے, پی ٹی آئی کو آفر کرائی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں, کیونکہ ہمارا تو ایک ہی جو ہے دشمن ہے, تو کیا مل جائیں گے؟ میری شدید ترین خواہش ہوگی, اور میں یہ چاہوں گا, میں یہ اپنی 1986 سے لے کے آج تک کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کی بنیاد پر, اور میرا آصف علی زرداری پہ جو قرض ہے, جو میرے گھر بیٹھ کے وہ وعدہ کر کے گیا ہوا ہے کہ تمہیں زندگی میں کوئی کام ہو مجھے بتانا, میں پورا کروں گا. آج میں یہ وعدہ انہوں نے میرے سے 1992 میں کیا تھا. میں آج اس وعدے کی بنیاد پر ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اس وعدے کی لاج رکھنی ہے تو نواز شریف کے پچھواڑے پہ لات ماریں, اسٹیبلشمنٹ کے پچھواڑے پہ لات ماریں, اور آج موقع ہے پاکستان کے عوام کو 75 سالہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے نکالنے کا. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اپنے بنیادی منشور پہ جائے اور عوامی حقوق کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے. ہم موجود تھے صنم جاوید کے فادر کے ساتھ. یہاں پر میں صنم جاوید کے فادر اس لیے کہتی ہوں کہ شاید انکل جو ہیں ان کی اتنی پہچان نہیں بن سکتی تھی, ان کی بیٹی نے ان کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے.
ایسا باپ اور ایسی بیٹی ہر گھر میں ہونی چاہیے جو کہ مل کر پاکستانیوں کے دل جیت لے, اور جب الیکشن میں کھڑے ہوں تو بڑے سے بڑے بگوڑا یا بگوڑی دوڑ کر اپنی بل میں گھس جائیں اور دوبارہ مڑ کے نہ دیکھیں, کیونکہ صنم جاوید اب آ گئی ہے. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.